نوکرانی نے جلدی سے ایک کاغذ کا لفافہ میری طرف بڑھایا. پیچھے سے بڑی سرکار کی آواز سنائی دے. یہ نذرانہ قبول کریں چھوٹے سائیں جی، آپ نے بڑی زحمت کی آج. میں آؤں گی درگاہ پر چڑھاوا چڑھانے. میں نے لفافہ خادمہ کے ہاتھ میں ہی رہنے دیا، جس میں شاید بہت سے نئے کرنسی نوٹ بند تھے. دعاؤں کے بدلے پیسے نہیں لیے جاتے. کسی کی دعا کو کاروبار میں نہ بدلیے. بعض دعائیں انمول ہوتی ہیں. بڑی سرکار نے چونک کر میری طرف دیکھا. میں نے قدم آگے بڑھا دیا. بڑی سرکار کی حویلی سے نکلتے ہوئے ایک لمحے کے لیے میرا دل بہت زور سے مچلا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے گھڑی بھر پلٹ کر اوپر دوسری منزل پر بنے اس جھروکے کی طرف دیکھا جو اس کے کمرے کی طرف کھلتا تھا. مگر زہرا کے کمرے کی کھڑکی سنسان پڑی تھی. صرف شام کی چلتی تیز پرواز سے جھروکے میں بنی کھڑکی کے ریشمی پردے لہرا رہے تھے. سکندر والا مردانہ حصہ بھی سنسان پڑا تھا. شاید وہ لوگ ابھی زمینوں کی سیر سے واپس نہیں لوٹے تھے. سکندر مجھے زنانہ حصے سے یوں مزار کے خاص مجاور کے روپ میں نکلتے دیکھ لیتا تو جانے کیا ہو جاتا. شاید بہت دیر تک ہنستا رہتا، کیونکہ وہ پہلے ہی میرے اس حلیے کو کوئی بہروپ سمجھ بیٹھا تھا جو میں نے قانون کی نظروں سے بچنے کے لیے طاری کر رکھا تھا. ویسے اس کی سوچ کچھ زیادہ غلط بھی نہیں تھی. کبھی کبھی تو مجھے خود اپنا آپ ہی بہروپیہ لگتا تھا. دو دنیاؤں کے بیچ بٹا ہوا ایک ڈھونگی جو کسی بھی جگ کو پورا نبھا نہیں پایا. مزار تک واپس پہنچتے پہنچتے شام ڈھل چکے تھے. سورج کو بھی دن بھر کی مزدوری کے بعد تھوڑا آرام درکار ہوتا ہوگا شاید. ایک میرے ہی دل مضطرب کو کسی کروٹ چین نہیں تھا. بڑے مجاور نے مجھے بتایا کہ حاکم بابا ابھی تک واپس نہیں لوٹے. میں وہیں حجرے کے باہر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. صحرا کی راتیں زیادہ خاموش ہوتی ہیں اور تاروں کی چمک روشن تر. مجھے یاد آیا جب یونیورسٹی میں میرے فائن آرٹس کے کچھ دوست فلم ساز بننے کے لیے بیرون ملک کی چند اچھی فلم پڑھانے والی یونیورسٹیوں سے ڈگری لے کر لوٹے تھے، تو وہ گھنٹوں بیٹھ کر فلم کے سیٹ کو ڈسکس کیا کرتے تھے. اس مذاکرے میں اچھی فلم کے لیے بہترین منظر نامے اور اچھے سیٹ کی تیاری پر بہت زور دیا جاتا تھا. آج یہ کھلا صحرا، یہ مزار اور تاروں بھرا آسمان مجھے کسی فلم کا بڑا سیٹ ہی محسوس ہو رہا تھا. قدرت سے زیادہ اچھا سیٹ یا منظر بھلا کون تخلیق کر سکتا ہے؟ کبھی کبھی تو یہ دنیا اور آس پاس پھیلی ساری کائنات مجھے کسی بڑے شاندار فلم سیٹ کی طرح لگتے تھے. انسان یہ سارے گر قدرت ہی کو دیکھ کر پھر مختلف فنون لطیفہ میں ڈھالتا ہے. یہ ساری سیکھ اسے قدرت سے ہی ملتی ہے. میں بہت دیر تک آسمان پر نظریں جمائے یہ سوچتا رہا کہ خدا نے آسمان کی یہ تاروں بھری زیبائش کس لیے کی ہوگی، جسے چند راتوں کے لیے کھلی چاندنی ڈھک لیتی ہے. زہرا بھی تو ایک چاند کا نام تھا جو مجھ جیسے کئی ٹوٹے تاروں کو پل بھر میں ماند کر دیتا ہے. مجھے یوں ہی بیٹھے جانے کتنی دیر گزر گئی تھی. حاکم بابا اپنے دو مریدوں کے ساتھ مزار کے داخلی دروازے سے اندر داخل ہوتے دکھائی دیے اور مجھے باہر صحن میں بیٹھے دیکھ کر میری طرف ہی چلے آئے. معاف کرنا عبداللہ میاں، مجھے واپس آنے میں کچھ دیر ہو گئی. امید ہے میرے پیچھے سب درست ہی رہا ہوگا. مجھے حاکم بابا کے معصومانہ سوال کے پیچھے کئی کہانیاں چھپی نظر آئیں. کتنی سادگی سے وہ خود کو ہر انہونی سے بری الذمہ قرار دے کر ایسے پوچھ رہے تھے جیسے انہیں کچھ معلوم ہی نہ ہو. میرا دل چاہا کہ ان سے کہہ دوں کہ
وہ بھی سلطان بابا کی طرح مجھ سے دل لگی کرنے لگے ہیں۔ جب آپ کو سب معلوم ہے تو پھر ہر بار مجھ سے یہ سوال کیوں کرتے ہیں؟ جو ملاقات طے تھے وہ ہو کر بھی نہیں ہوئی۔ آپ کو بڑی سرکار کے بلاوے کا بھی علم تھا پہلے سے ہی، مگر آپ عین وقت پر کسی اور سائل کے ساتھ چل پڑے۔ حاکم بابا دھیرے سے مسکرائے۔ آج تو بہت ناراض دکھائی دیتے ہو۔ کیسے مناؤں اپنے عبداللہ میاں کو؟ بتاؤ۔ میں نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا۔ سارے زمانے کی فکر ہے آپ کو، نہیں ہے تو بس میری۔ ٹھیک ہے، یوں ہی صحیح۔ سلطان بابا بھی ہمیشہ میرے ساتھ یہی کیا کرتے تھے۔ آگ کے دریا میں اتار کر ڈوب کر پار کرنے کا حکم دیا جاتا تھا، اور پھر خود کنارے پر کھڑے رہ کر میری بے بسی کا تماشا دیکھتے رہتے تھے۔ اور جب مجھے ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، وہ سب چھوڑ چھاڑ ابدی سفر پر چلتے بنے۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ میں کتنا تنہا ہو جاؤں گا ان کے جانے کے بعد۔ میری آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی چھلک پڑی۔ حاکم بابا نے میرا شانہ سہلایا۔ وہ آج بھی تمہارے ساتھ ہی ہے۔ صرف فانی جسم کے فنا ہو جانے سے روحوں کے دھاگے بھلا کب ٹوٹتے ہیں؟ ہر جسم کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے، اور منو مٹی تلے دفن ہونا ہی ہے۔ مگر انسان صرف جسم کا نام نہیں، اور بھی بہت کچھ عطا ہوا ہے اسے۔ اچھا ہے، کچھ دیر رو لو۔ بہت زیادہ آنسو اندر جمع ہو جائیں تو کڑواہٹ بھر دیتے ہیں۔ وہ مجھے بہت دیر تک تھپکتے رہے، اور باقی ساری رات مجھے یہ بات اندر ہی اندر بے چین کرتی رہی کہ مجھے اپنے وجود کی تخلیص کو چھپا کر رکھنا چاہیے تھا۔ میرے ساتھ جو ہوا وہ میرا مقدر تھا، پھر میں اس کا الزام اپنے پیاروں پر کیوں دھروں؟ میں نے دل میں پکا ارادہ باندھ لیا کہ صبح ہوتے ہی حجرے میں جا کر حاکم بابا سے معافی مانگ لوں گا، اور میں جانتا تھا کہ ہمیشہ کی طرح وہ میری اس خطا کو بھی نادانی سمجھ کر اپنی ایک میٹھی مسکراہٹ سے ٹال دیں گے۔ جانے اس میلی دنیا میں کچھ لوگ اپنے دل کا آئینہ اتنا صاف اور شفاف کیسے رکھ لیتے ہیں؟ مگر دن نکلتے ہی مزار کے باہر ریت کے میدان میں بہت سی گاڑیوں کے شور نے صحرا کے سکون میں ہلچل سی مچا دے۔ مجاور گھبرا کر باہر کی طرف لپکے، اور تھوڑی ہی دیر میں بہت سارے پولیس والے دن دناتے ہوئے مزار کے صحن میں داخل ہو گئے، اور بنا کسی اجازت اور اطلاع کے مزار کا چپا چپا یوں کھنگالنے لگے جیسے کسی خاص چیز کی تلاش ہو انہیں۔ میں چپ چاپ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا انہیں دیکھتا رہا۔ مجاوروں نے پولیس والوں کو حاکم بابا کے حجرے میں جھانکنے سے روکنا چاہا، مگر حاکم بابا نے اندر سے ہی آواز دے کر مریدوں کو کسی بھی مزاحمت سے منع کر دیا۔ دو چھوٹے رینک کے افسر میری طرف بھی لپکے، اور ان میں سے ایک نے درست لہجے میں مجھ سے پوچھا، کیا نام ہے تمہارا اور کب سے یہاں رہتے ہو؟ میں نے سکون سے جواب دیا، عبداللہ نام ہے میرا، اور ابھی چند دن پہلے ہی یہاں آیا ہوں۔ اتنے میں پیچھے سے کسی کی طنز زدہ اور کڑک آواز ابھرے، عبداللہ یا ساحر؟ کتنے نام ہیں تمہارے؟ یا پھر میں یہ سمجھوں کہ تمہیں نام بدلنے کا شوق ہے؟ میں چونک کر پلٹا۔ میرے پیچھے وہی نوجوان پولیس افسر کھڑا تھا جس نے مجھے شہریار کے استاد کے دروازے سے گرفتار کیا تھا، اے ایس پی تیمور، اسد تیمور۔ میرا ماتھا اسے اس ویرانے میں دیکھ کر ٹھنکا، مگر میں نے حواس قابو میں رکھے۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت وہ افسر میرے چہرے کے ہر تاثر کا بہت باریکی سے جائزہ لے رہا ہوگا۔ اوہ،
تو یہ تم ہو آفیسر؟ کیا میری تلاش میں اس ویرانے میں بھٹک رہے ہو یا کوئی نیا جرم میرے کھاتے میں لکھنے آئے ہو؟ اسد نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ شاید اس درگاہ کے کسی باسی کو یہ خبر نہیں ہوگی کہ ان کے درمیان اس جوگی بنجارے کے بھیس میں سزائے موت کا ایک پرانا سزا یافتہ قیدی ان کے درمیان موجود ہے، جس نے اپنا نام بھی بدل رکھا ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، کیا نام بدلنے کے جرم میں مجھے گرفتار کرنے آئے ہو آفیسر؟ وہ ہنس پڑا۔ نہیں، ابھی یہ قابل تعزیرات جرم نہیں ہے اس ملک میں، البتہ تلاش ایک دوسرے سزائے موت کے قیدی کی ہے، اور تم بھی جانتے ہو اسے۔ میرا دل اسد کی یہ بات سن کر بہت زور سے دھڑکا۔ کہیں اسے ظہیر کی اس سرحدی قصبے میں موجودگی کی اطلاع تو نہیں مل گئی؟ وہ بہت تیز پولیس والا تھا، اور اس کی یہاں موجودگی کسی بڑے خطرے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ میں نے اپنی آواز کے ارتعاش پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اس ویرانے میں اتنی تیاری کر کے آئے ہو تو ضرور کسی بھروسے ہی آئے ہوگے۔ اسد نے غور سے میری طرف دیکھا۔ پولیس ہمیشہ اپنے شک کے بھروسے اپنی تفتیش آگے بڑھاتی ہے۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تمہارے ساتھ جیل توڑ کر فرار ہونے والا قیدی کندن اسی طرف آیا ہے۔ بولو، کہاں چھپا رکھا ہے اسے؟ اسد کی زبان سے کندن کا نام سن کر میرے ذہن میں بہت سے جھماکے ہوئے۔ یعنی کندن ابھی زندہ ہے؟ ظہیر کے چہرے پر بری خبر کے ذکر پر مایوسی دیکھ کر میرا دل کندن کی طرف سے بہت خدشات کا شکار ہو گیا تھا۔ اسد کی نظریں ابھی تک میرے چہرے پر گڑھی ہوئی تھیں۔ میں نے اپنے لہجے کا سکون برقرار رکھا۔ کندن یہاں نہیں آیا۔ تم چاہو تو سارے مزار کی تلاشی لے سکتے ہو۔ تلاشی تو میں ضرور لوں گا، مگر تمہارے چہرے کا اطمینان بتا رہا ہے کہ تمہارا ساتھی فی الحال کسی محفوظ مقام پر ہے۔ اور ہاں، وہ تمہارے گروہ کا سرغنہ ظہیر، ہم اس کی کھوج بھی لگا رہے ہیں۔ بہت ذہین ہے وہ، ہر بار ہمیں چکمہ دے کر نکلتا رہا ہے وہ آج تک، مگر وہ دن دور نہیں جب اس کی شہرک پر بھی قانون کا سخت ہاتھ ہوگا۔ آخری اطلاعات ملنے تک وہ بھی کسی سرحدی علاقے سے سرحد پار کرنے کی تگ و دو میں بھٹکتا دیکھا گیا تھا، مگر وہ ایک بار پھر ہماری گرفت سے دور نکل گیا۔ پھر کچھ سوچ کر اسد زور سے چونکا۔ اور یہ بھی تو ایک سرحدی قصبہ ہے نا؟ دوسرے ملک کی سرحد یہاں سے چند میل پرے ہی تو ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے دونوں مفرور دوست اسی سرحد سے بیرون ملک فرار ہونے کے منصوبے سے یہاں پہنچنے والے ہوں، اور تم ان دونوں کے لیے مدد کے لیے پہلے ہی یہاں کسی مجاور کے سوانگ بھرے بیٹھے ہوئے ہو؟ اے ایس پی خود ہی اپنے ذہن کی بندھی گرہیں کھولتا چلا گیا۔ اندازے اچھے لگا لیتے ہو تم، مگر قانون صرف اندازوں پر سزا نہیں سناتا۔ تمہیں اپنی اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے بہرحال ثبوت کی ضرورت تو ہوگی۔ ثبوت بھی مل جائیں گے۔ فی الحال تمہیں میرے ساتھ تھانے چلنا ہوگا۔ مجھے تم سے کچھ ضروری تفتیش کرنی ہے۔ اس ساری گفتگو کے دوران ہمارے ارد گرد مزار کے مجاور اور دوسرے خدمتگار گول دائرے میں ایک ہجوم کی صورت جمع ہو چکے تھے۔ آس پاس کھڑے پولیس والے بھی ان کے بدلتے تیور دیکھ کر ہوشیار سے کھڑے تھے۔ شاید انہوں نے بھی کسی ہونے والے بلوے کی بو سونگھ لی تھی۔ میں حاکم بابا کا مرید خاص تھا، اور ان سب کے لیے میری گرفتاری ہرگز قابل قبول نہ ہوتے۔ مجمع میں بے چینی پھیلنے لگے اور سرگوشیاں کسی شور میں بدلنے لگیں۔ تبھی حجرے سے حاکم بابا باہر نکلتے دکھائی دیا۔ تم عبداللہ میاں کو لے جانا چاہتے ہو تو لے جا سکتے ہو،
مگر یہ یاد رکھنا کہ یہ ہماری امانت ہے تمہارے پاس. تمہاری تسلی ہو جائے تو خود ہی لوٹا دینا. اسد نے غور سے حاکم بابا کی طرف دیکھا. آپ کی تعریف بزرگوار؟ ایک مرید نے غصے سے کہا. یہ ہمارے سلطان بابا ہیں، ہمارے مرشد. اسد کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ ابھر آئے. خوب، تو یہاں پیری مریدی کا یہ کھیل رچایا گیا ہے. حیرت ہوتی ہے مجھے تم جیسے بے وقوف مریدین کو دیکھ کر. زمانہ چاند سے ہو کر اب مریخ پر اترنے کی سوچ رہا ہے. سائنس انسانیت کی معراج کو چھونے کو ہے. دنیا خلائی نظام کا کاروبار سنبھالنے کے قریب ہے اور روبوٹس انسانوں کی جگہ لینے والے ہیں. مگر یہاں تم سب ابھی تک اس ذہنی پستی کا شکار ہو. دقیانوسیت کی انتہا ہے یہ. میں پوچھتا ہوں، کہاں لے جا رہے ہیں آپ اس قوم کو جو پہلے ہی 1000 توہمات کا شکار ہے؟ کیوں پھر سے اسے غاروں کے دور میں دھکیل رہے ہیں، یہ جھوٹے دلاسے دے کر اور یہ خیالی دنیا دکھا کر؟ کچھ تو خیال کرو بزرگوں. مت برباد کرو ان معصوم لوگوں کے ذہنوں کو جو پہلے ہی اندھی تقلید کی وجہ سے باقی دنیا سے 100 سال پیچھے رہ گئے ہیں. ورنہ یہ اپنی باقی زندگی بھی کسی ایسے معجزے کے انتظار میں گزار دیں گے جو کبھی رونما ہونے والا نہیں. نکل آؤ تم سب بھی اس احمقانہ تصوراتی دنیا سے اور اپنی دنیا خود سنوارو. اسد کے اندر کی تلخی اس کے سخت لفظوں کی صورت باہر نکلے تو کچھ دیر ماحول پر عجیب سی خاموشی طاری رہے. پھر حاکم بابا بولے تو لہجے کی ملائمت برقرار تھے. تمہاری کسی بات سے کوئی بھی ذی ہوش شخص انکار کرنے کی جرت نہیں کر سکتا. بحیثیت قوم ہم واقعی بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اتنا کہ آگے بڑھنے والوں کی گرد کو بھی پہچاننا مشکل لگتا ہے. توہمات نے گھیرا ڈال رکھا ہے ہمارے ارد گرد. سائنس اور باقی دنیاوی علوم سے دوری نے ہمیں دوبارہ غار کے دور میں دھکیلنے میں کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی. مگر تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ علم بنا عمل بھی جہالت کی ایک خاص قسم ہی ہوتا ہے. اور تمہیں شاید کسی نے یہ غلط اطلاع دی ہے کہ ذکر اور افکار انسان کو سائنسی دنیا سے دور کرتا ہے. اصل مسئلہ ان لوگوں کا ہے جو اپنی سیدھی راہ سے بھٹک کر غیر اللہ کی منت اور منت میں پڑھ کر شرک کے مرتکب ہو جاتا ہے. دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور مانگے جانا صرف اس کا حق. ASP حاکم بابا کی باتیں سن کر چونک سا گیا، مگر ایک تربیت یافتہ پولیس والے کی طرح اس نے اپنا چہرہ سپاٹ رکھا. تو پھر یہ بات آپ ایسے گمراہوں کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ حاکم بابا مسکرائے. ہر کوئی تمہاری طرح سمجھدار نہیں ہوتا لڑکے. انسان اندر سے ٹوٹا ہوا ہو تو معجزے کی امید اسے یہاں کھینچ ہلاتے ہیں. سبھی ایک برابر ہوتے تو سب تمہاری طرح مقابلے کا امتحان دے کر افسری نہ کر رہے ہوتے کہیں. مگر قدرت نے سبھی انسانوں کی ذہنی صلاحیت ایک جیسی نہیں رکھی. یہ اونچ نیچ سدا سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. انہی کمزور ذہنی استعداد والوں میں سے کچھ بھٹک بھی جاتے ہیں. اسد نے مزید بحث کے بجائے اپنے قریب کھڑے اہلکاروں کو اشارہ کیا کہ وہ مجھے لے چلیں. میں نے بھی چپ چاپ قدم بڑھا دیے. پیچھے سے حاکم بابا کی آواز سنائی دے. اور ہاں لڑکے، کبھی موقع ملے تو طبیعت سے نکل کر مابعدت طبیعت پر بھی دھیان دینا. جو نظر نہ آئے ضروری نہیں کہ وہ معدوم ہی ہو. اور رہی بات ذکر اور افکار کی، تو اس کے بارے میں تمہاری ماڈرن سائنس بھی آج یہ تسلیم کرتی ہے کہ خاص فریکوینسی پر کوئی بھی ورد
یوگا یا میڈیٹیشن کی ہی ایک قسم ہوتا ہے جو انسانی ذہن کو پرسکون کر کے اس کے اندر کی بند کھڑکیاں دروازے کھولتا چلا جاتا ہے۔ اور اب تو تمہارا قانون بھی ہپنوٹزم کو تفتیش کے لیے استعمال کرنے پر غور کر رہا ہے۔ یہ سارا معاملہ انسانی ذہن کی الجھی گتھیاں سلجھانے پر ہی تو منحصر ہے۔ اسد اس بار چاہ کر بھی اپنے اندر کی حیرت کو چہرے پر آنے سے روک نہیں پایا اور کچھ دیر غور سے مجھے اور حاکم بابا کو دیکھتا رہا۔ لگتا ہے آپ سے ایک ملاقات اور ہوگی بزرگوار۔ آپ کی اس گفتگو نے میرے ذہن میں اور کئی سوال کھڑے کر دیے ہیں، مگر پہلے میں آپ کے شاگرد عبداللہ سے چند باتیں کر لوں۔ مجھے یہ کہنے میں ہرگز کوئی عار نہیں کہ آپ دونوں نے آج مجھے حیران کیا ہے، مگر یاد رکھیے، ایک پولیس والے کا حیران ہونا اسے مزید مشکوک بنا دیتا ہے اندر سے۔ دعا کریں کہ میرا کوئی شک اب حقیقت کا روپ نہ دھار لے۔ اسد اپنی بات ختم کر کے ایک جھٹکے سے پلٹا اور پولیس والے مجھے اپنے ساتھ لیے پیچھے کھڑی گاڑیوں میں سے ایک میں بٹھا کر تھانے کی طرف چل پڑے۔ سارے راستے میرے دل و دماغ میں یہی خدشے قبضہ جمائے ڈنک مارتے رہے کہ کس طرح ظہیر کو یہ خبر پہنچائی جائے کہ قانون کا شکنجہ اس کا پیچھا کرتے کرتے اس صحرا تک بھی آ پہنچا ہے، لہٰذا وہ کسی اور طرف نکل جائے۔ مگر کندن کا تو مجھے خود بھی کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ کہیں کندن بے خبری میں ہی پولیس کے ہتھے نہ چڑھ جائے۔ ضرور وہ بھی ظہیر کے منصوبے کے مطابق میری طرح طے شدہ مدت پوری ہونے پر بختیار آباد کی طرف آیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ سارنگا کے گل مہر ہوٹل بھی پہنچ چکا ہو اور اب وہاں بیٹھا ہمارا انتظار کر رہا ہو۔ میں انہی سوچوں میں گم بیٹھا تھا کہ اچانک پولیس کی پرانی جیپ کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور گاڑی رک گئی۔ میں نے گھبرا کر نظریں اٹھائیں اور سامنے دیکھا۔